بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، آج کے مجلس ایک نہایت اہم موضوع کے متعلق مقرر کی گئی ہے اور اسی موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کلمے کا کہ استسلام اور قبول، انقیاد اور قبول. اللہ اور اس کے رسول جو کچھ کہہ دیں، چاہے ہماری عقل کے موافق ہو یا ہماری عقل کے مخالف ہو، ہم اسے حق سمجھیں، اسے قبول کریں، اسے اپنے لیے باعث نجات اور رحمت سمجھیں. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اور اگر انسان اللہ اس کے رسول پر ایمان تو رکھے، تسلیم کرتا ہے کہ ہم اللہ کے عبادت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات اپنے مرضی، اپنے سمجھ، اپنے عقل کے مطابق پڑھے تب تو قبول کر لے، اور جہاں اپنی پسند، اپنے فہم، اپنی عقل، اپنے سمجھ کے مخالف پڑھے تو اس کو رد کر دے، اس کو رد کر دے. تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسان کو ایمان سے محروم کر دینے والی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت بڑی مشہور، ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یاد ہوگی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک رشتہ دار حضرت زبیر ابن العوام، آپ کے پھوپھیزاد بھائی، آپ کے اور ایک رشتہ داری میں ہیں، ان کا اور ایک انصاری شخص تھا. اس دونوں کی زمین آگے پیچھے تھی، کھیتی کی زمین، زراعت کی زمین دونوں کی ملی ہوئی تھی، لیکن ایک کی پہلے تھی اور دوسرے کی اس کے بعد، اور کنواں جس سے پانی لینا تھا وہ اس طرف تھا.
جب کنویں سے پانی لینا چاہے تو ایک کی زمین پھر اس کے بعد دوسرے کی زمین، اور دونوں کو پانی کی ضرورت تھی، دونوں کی فصل میں پانی کا خاص موقع تھا۔ دونوں آپس میں لڑ گئے۔ انصاری نے کہا میں پہلے لے جاؤں گا، میری زمین ہم پہلے لے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، زبیر ابن العوام نے کہا نہیں میں پہلے لے جاؤں گا۔ زبیر ابن العوام کی زمین پہلے تھی اور انصاری کی زمین بعد میں تھی۔ دونوں کو جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، یہاں تک تو دونوں مومن رہے، یہی سمجھنا ہے، یہاں تک تو کسی کے ایمان میں کوئی بات نہیں۔ لیکن جب جھگڑا ہوا، چلو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرائیں گے، یہ بھی ایمان کا تقاضا تھا کہ آپس کا جھگڑا ہو تو کس سے فیصلہ کروائیں؟ اللہ کے رسول سے اچھا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی ایمان کا تقاضا تھا، یہ بھی پورا ہوا۔ مدعی مدعا علیہ دونوں نے اپنا فیصلہ اپنا قضیہ رکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عشق یا زبیر ابن العوام، تمہاری زمین پہلی ہے، تمہاری تھوڑی سے اونچی ہے، پہلے تم زمین پانی لے لو، پھر اس کے بعد پانی اس کو چھوڑ دینا، لیکن اتنا خاص رکھنا تم اپنا کھیت بھرنا نہیں، پودوں کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو اس بیچارے کو دے دینا، اس سے بچے گا تو پھر دوبارہ تم پانی بھر لینا۔ چونکہ جو لوگ کھیتی باڑی والے سمجھتے ہیں کہ پانی بالکل بھر جانا چاہیے، آپ نے بھرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب جڑوں میں پانی پہنچ جائے تمہارے زبیر تو اس کو پانی اس کو دے دینا، پھر پانی بچے گا تو تم دوبارہ پانی بھر لینا۔ بہت آسان سا مسئلہ تھا۔ یہ فیصلہ سنتے ہی انصاری جو تھے، اب یہاں ایمان کا امتحان، انصاری جو تھے ان کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، یہی سمجھو، یہ فیصلہ ان کے سمجھ میں نہ آیا، پسند نہ پڑا، اور انہوں نے اپنے تے سوچا کہ پانی کا حق پہلے ہمارا ہے اور بعد میں زبیر کا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہی دوستو ایک چیز سمجھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان کان ابن عمتی کا، پانی کا حق تو ہمارا تھا پہلے، لیکن آپ نے ان کو جو دے دیا ان کا حق نہیں بنتا، لیکن کیا کریں ہم وہ آپ کے رشتے دار تھے، پھوپھی داد بھائی، اسی لیے آپ نے فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کے بجائے اپنے رشتے دار، اپنے پھوپھی داد بھائی کا خیال رکھا۔ دیکھا جھگڑا ہوا تو دونوں ایمان، اللہ رسول کے پاس چلو یہ بھی ایمان کا پورا تقاضا، لیکن جب فیصلہ ہوا تو جس کے خلاف فیصلہ پڑا اس نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ایسے نہیں بلکہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے پانی ہم لیتے بعد میں زبیر لے جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، پہلے زبیر لے لے پانی پھر اس کے بعد ہم لیں۔ اتنی ہی بات اس نے کہا، ارأیت ان کان ابن عمتی کا، اچھا اللہ کے رسول یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا کہ وہ آپ کے رشتے دار پھوپھی داد بھائی ہیں، اتنا ہی، ابھی وہ چند قدم بھی آگے نہیں گئے تو وہی کھڑے بات کر رہے تھے، اتنے میں اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اور جبرائیل امین پیغام کیا لے کے آئے؟ فلا فلا، کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو مومن سمجھتے ہیں، یہ مومن اللہ، انسان اس چیز کو ذہن نشین رکھے کہ ہمارا دماغ قبول کرے یا نہ کرے، ہمارے پسند کے موافق ہو یا مخالف، اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہی اصل میں ہمیں واجب التسلیم اور واجب القبول ہے۔
اور وہی حق ہے. اللہ نے فرمایا فلا وربک، ہرگز نہیں، وربک، اور اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے ذات کی قسم، وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں کوئی کلمہ پڑھنے والا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا جج اور حکم تسلیم نہ کر لے. دیکھا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. نمبر دو، جب آپ فیصلہ کر دیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے سارے جھگڑوں میں جب تک آپ کو اپنا جج، اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں یہ مومن نہیں ہو سکتے. آگے، اور جج تسلیم کر لینا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے ججمنٹ کو قبول نہ کر لیں. دیکھا، ایک تو ہے جج تسلیم کر لیا، پھر جج نے جو ججمنٹ پیش کیا اس کو بھی وَيُسَلِّمُ تسلیما، اس کو اچھی طرح سے جب پوری طرح سے جب تک قبول نہ کر لیں تب بھی مومن نہیں ہو سکتے. چلو بھائی، تیسری بڑی چیز مومن بننے کے لیے ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کا ججمنٹ سن لینے کے بعد دل میں ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کریں. اگر ذرہ برابر تنگی محسوس کی، ٹھیک ہے فیصلہ ہے بھائی اللہ کو قبول کرنا ہی ہے، لیکن بس 5% بھی اگر دل میں تنگی محسوس کی، اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. دوستو، آج اس آیت کو سامنے رکھیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث ایک بڑے مختصر جملے میں ہے، لیکن ہے بڑی اہم حدیث، اس کو یاد رکھیں. امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور بہت سارے اہل علم نے کہا اس حدیث میں وہی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا. اب سنیں، لا یؤمن احدکم، نبی کا فرمان، لا یؤمن احدکم، احدکم یہ خطاب کا صیغہ ہے، یعنی سامنے جو موجود ہے اس کو خطاب کرے تو کم آتا ہے. لا یؤمن احدکم، نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں. کوئی عام خطاب نہیں ہے کہ جہاں یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، ہندو بھی نہیں. صرف کون ہے؟ صحابہ رسول، انصار اور مہاجرین. لا یؤمن احدکم، اے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا. کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. دوستو، یہ نبی کا مقام. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک کہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات اور اس کی پسند ہماری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. یہ ہے آمنا و
صدقنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی پسند، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنے جذبات کو ہماری الہی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے، تب تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اس کسوٹی پر کسا جائے تو آج پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایمان کھوٹا ہے. آپ حساب لگائیں کہ آج دوست احباب، بیوی، بچے، ماں باپ، سوسائٹی اور میجارٹی کو خوش کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہم اسلام کی چھوڑتے ہیں اور کتنی چیز غیر اسلامی چیزیں کر ڈالتے ہیں. اور نبی کا فرمان لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جو ہم شریعت لے کر کے آئے ہیں، جب تک اپنی پسند انسان اس کے تابع نہ بنا دے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اسلام یہ ہے، ایمان کا تقاضا دوستو یہ ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کیا خلاصہ؟ یعنی مومن بننے کے لیے شرط ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا جو حکم بھی سامنے آ جائے، اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، ہم آنکھ بند کر کے ان کو قبول کریں، اسی کو حق سمجھیں. اب چاہے ہماری پسند ہو یا ہمارے کسی بڑے کی بات ہو یا ہمارے جذبات ہوں یا ہماری سمجھ کے خلاف ہو، تو ہم اپنی سمجھ، اپنا فہم، اپنی خواہش، اپنے جذبات، ساری چیزیں کس کے تابع بنا دیں؟ اللہ اس کے رسول. نص، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نص. نص یعنی کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نص. نون اور صاد، نص. اس کو نص نہیں پڑھ دینا، نص نہ بہت مسئلہ ہو جائے گا. نص یہ ہے دوستو، اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. قرآن نے فرمایا مومنوں کی تو یہی شان تھی بھائی، بعد میں مومن کچھ اور بنا لے تو دوسری بات ہے، لیکن مومنوں کی تو یہ شان تھی. کیا؟ کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا. اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی روایت بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. جمعے کا دن تھا، نبی علیہ السلام آئے، منبر پر تشریف لے گئے. آپ خطبہ دینا شروع کیے تو دیکھا لوگ مسجد میں کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے. آنے فرمایا اجلسو اجلسو، لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا، جو لوگ تھے بیٹھ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقاً اس دن لیٹ ہو گئے تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے. مسجد کے دروازے پر پہنچے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، ابھی جوتا اتار رہے تھے، اتنے میں کانوں میں نبی علیہ السلام کیا ایک جملہ، اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ. وہیں جوتا اتارنے کی جگہ ہی وہ بیٹھ گئے. آپ نے دیکھ لیا. دعا کرو اللہ یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے. جب آپ نے پوچھا عبداللہ اندر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو ایک ہی چیز، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بات اصل یہ ہے کہ ہم مسجد کے باہر تھے، دروازے پر جوتا اتارنے کی جگہ پہنچے تو میرے کانوں میں آپ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ.
تو میں اس لیے فوراً وہیں بیٹھ گیا تھا کہ آپ کے فرما برداری میں تاخیر نہ ہو جائے. مسجد میں داخل ہوتے ٹائم لگتا, وہیں بیٹھ گئے. یہ ہے میرے بھائیو سمعنا واطعنا, یہ مومنوں کا طریقہ تھا. اور اللہ نے اسی کا ہمیں حکم دیا, ایمان والو قولوا سمعنا واطعنا. یہودی کیا کہتے سمعنا وعصینا. اگر اس جملے پر غور کریں, یہودیوں کا طریقہ سمعنا وعصینا. ہم نے سن تو لیا برابر ہے, لیکن عمل تو بہت ہی مشکل ہے. عمل نہیں کریں گے. آج جو یہودیوں کی عادت تھی سمعنا وعصینا, آج لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اللہ کے رسول فرمائے مسلمانوں تم بھی تقریباً ہر وہ حرکت کرو گے جو یہود نصارہ نے, کہ کوئی ان کی ایک چیز نہیں چھوڑو گے. آخرکار مسلمانوں میں ایک نہیں بہت بڑا طبقہ سمعنا وعصینا. کون مسلمان ہے جو نہ سنتا ہو کہ ہاں 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کم سے کم ہفتے میں ایک دن جمعہ کی باتیں تو سنتا ہے جمعے میں آ کر کے, لیکن آج تک بے نمازی نہ بن سکا. ایسے ہی یہ بھائی جیسے بیٹھے, ایسے ہی ایک صاحب یہاں سے گئے انڈیا, 65-70 سال کے ان کے پھوپھا ہو چکے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے. کہا پھوپھا جان اب تو بہت بوڑھے ہو گئے, نماز پڑھیں, نماز پڑھا کریں. تو کیا میں نماز نہیں پڑھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. کہا تمہارے پیدا ہونے کے پہلے میں نے عید کی نماز پڑھی تھی. کہا تم پیدا نہیں, دیکھو کیسے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے. آدمی ایک مرتبہ زندگی میں نماز پڑھا تو کہنے کے باوجود بھی دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوستو یہودی اور غیروں کا طریقہ سمعنا وعصینا, اور مومنوں کا طریقہ سمعنا واطعنا. یہ ہے فرق. اللہ تعالی ہم سب کو سمعنا واطعنا والا مسلمان بنائے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ہمیں حکم دیا کہ جہاں بھی نص آ جائے کتاب اور سنت کا, کوئی قرآن پاک کی آیت, نبی کی کوئی حدیث صحیح آ جائے, تو اس وقت ہمارے اوپر جو ہمارے واجبات میں سے ہے اس حکم کا اور اس آیت اور حدیث کا قبول کرنا ہمارے لیے واجبات میں سے ہے. رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا تاکہ اس قرآن پاک پر عمل کیسے کیا جائے. آپ میرے حکم سے قرآن پاک پر عمل کرنے کا طریقہ لوگوں کو بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ کا تو حکم دیا, لیکن ایک رکعت میں پہلے قیام ہو, ایک رکوع ہو, 2 سجدہ ہو, 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہو, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر ڈالی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تفصیل بتائیں گے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ لگ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرمایا میری بھی سنو قرآن کی آیت, اور قرآن کی آیت پر عمل کرنے کا طریقہ جو ہمارے نبی نے بتا دیا اس پر بھی عمل کرو, وہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے. ایک آیت. دوسری اتبع ما اوحی الیک من ربک. اے نبی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو وحی بھیجی گئی آپ اس کی اتباع کریں اور امت کو اسی کی اتباع کی دعوت دیں. اب یہاں ایک چیز سننا ہے, سمجھنا ہے
کہ اللہ کے رسول کی طرف اللہ نے وحی کیسے بھیجی ہے. اگر یہ نقطہ یاد رکھیں گے تو آج جس موضوع پر ہم اور آپ گفتگو کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے وہ آسان ہو جائے گا. وہی کہتے ہیں اللہ تعالی اپنا جو پیغام جو حکم اپنے نبی کو دے دے. اچھی طرح سمجھیں وہی کس کو کہتے ہیں. یہ قرآن پاک اسی کو صرف وہی نہیں کہتے, وہی کا معنی سمجھے تاکہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. وہی اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم اپنے رسول کو ملے, اپنے نبی کو حکم دے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. اور اللہ تعالی اپنے پیغمبروں اور اپنے نبیوں کو جو حکم دیا ہے وہ دو طرح سے دوستوں. ایک تو کتاب اللہ کی شکل میں جیسے قرآن ہے, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے اور صحیفہ ابراہیم ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالی بغیر کتاب کے, کتاب کی شکل میں نہیں, بغیر کتاب کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی نازل کرے. ٹھیک ہے نا؟ بغیر کتاب کے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. اور زیادہ وحی ایسے ہی ہے. ایک جملہ بھی یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو زیادہ وحی دی ہے تو کیسے؟ بغیر کتاب کے. اور اسی چیز کو نہ سمجھنے کے بنا پر بڑا مغالطہ ہوا ہے. اور آج انسان بہت ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے. اب ایک مثال دیتے ہیں. آدم علیہ السلام نبی تھے, نبی تھے نا بھائی, لیکن کوئی کتاب اللہ نے ان کو نہیں دیا. حضرت نوح اتنے بڑے نبی 950 سال تک اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچاتے رہے, لیکن 10 صفحے کی بھی کوئی آسمانی کتاب ان کو نہیں ملی. سوال ہے, یہ نقطہ یاد رکھیں, پتہ چلا ہمیں وہی کی اتباع کرنی ہے چاہے کتاب کی شکل میں ہو یا غیر کتاب کی شکل میں. یہ نقطہ یاد رکھو, بڑا اشکال دور ہو جائے گا. جیسے کتاب کی شکل میں جو وحی آئی آنکھ بند کر کے اس کا قبول کرنا ضروری ہے, اسی طرح جو وحی اللہ نے اپنے نبی پر بغیر کتاب کے نازل کیا دوستو اس کی بھی اتباع کرنا ویسے ہی ضروری ہے. چھوٹی سی مثال دیں. موسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے نا, موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے دونوں وحی دی ہے, کتاب کی شکل میں بھی اور بغیر کتاب. ہمارے نبی ویسے, حضرت عیسیٰ ویسے, حضرت داؤد بھی ویسے. کہا جاتا ہے صحف ابراہیم کو لیا جائے تو کم سے کم 5 کتابوں کا تذکرہ ہوا نا, تورات, انجیل, زبور اور قرآن. ان ھذا لفی الصحف, پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب ملی تھی, صحیفہ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی وحی دی, کتاب کی بھی شکل میں اور بغیر کتاب کے. اب ایسے موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ سمجھ لیں. ایک پیچھے آواز جا رہی برابر, نہیں تو ہم کھڑے ہو جائیں گے بھائی, ہاں اگر کوئی مشکل ہو تو. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی ہے؟ میں اس لیے سمجھا دے رہا ہوں, آج جتنے منکرین حدیث اور حدیث کے دشمن پیدا ہوئے اسی نقطے کو چھوڑ دینے کی بنا پر. آپ یہ یاد رکھیں گے یہ نقطہ, تو ہمیشہ حدیث کا مذاق کرنے والے, حدیث کا انکار کرنے والے, چاہے پرویزی ہو یا چکڑالی بھی ہو یا نیچری ہو, آپ سب کا آسانی سے جواب دے دیں گے. دوستوں اسی نقطے کو سمجھو. پہلے صرف موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیں.
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کب دیا دوستوں؟ جب 10 سال 10 سال کم سے کم 10 سال بکریاں چرائے. ابھی تو موسیٰ بھگے تھے قتل کے، پکڑے جائیں گے تو قتل کر دیے گا فرعون. یہی ہوا نا بیٹا. نکل گئے بکریاں چرائے. جو مہر تھا ان کا، بکریوں کو چرانا کیا تھا؟ مہر. اسی پر نکاح ہوا تھا. انی اريد ان انکح احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجر ثمانیہ حجج. موسیٰ یہ میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی شادی آپ سے کر دوں، اس شرط کے ساتھ کہ 8 سال میری بکریاں چرانا. فإن اتممت 10، اگر 2 سال اور چرا کر کے 10 کر دو گے تو بہت اچھا ہوگا. کوئی زبردستی نہیں، اور آپ انشاءاللہ ہمیں اچھا پائیں گے معاملہ کرنے والا. جب پورا کر دیا 10 سال اور سوچا کہ ہم اب جائیں، آئے تھے تو کم سن تھے، اب تو ماشاءاللہ یہ سب بڑے، بیوی بچے، اب تو کون پہچانے گا بھی. کسی بھی طرح صورت سے گھس جائیں گے، بھائی ہوگے، بہن ہوگے، سب سے ملاقات ہوگی. آگے NRC کے تو کوئی ڈر نہیں تھا. NRC کے کوئی ڈر تو نہیں تھا اس وقت. گھس گئے، آئے، راستے میں بھٹک گئے. سردی کا موسم، رات کا ٹائم، تاریکی، بیوی اور بچے، کس معلوم ہے نا. اب بھٹک گئے. اب بڑی مشکلات. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور علاقے میں آگ نظر آئی، اور اس وقت بڑی اچھی آگ نظر آتی جب کوئی اندھیرے میں جنگل میں چل رہا ہو. بڑے خوش ہوئے. بیوی بچوں سے کہا امکثوا، یہیں ٹھہرے رہو، انی آنست نارا. سورہ طٰہٰ کی آیت. مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں. 2 فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ وہاں معلوم پڑتا ہے سردی کے موسم میں آگ جلا کر کے کوئی تاپ رہا ہے بیچارہ. ایک تو آگ جلانے والا آگ جلا کر کے تاپتا ہوگا، اس سے راستہ پوچھ لیں گے تو راستہ اس جنگل میں جو بھٹک رہے نکل جائیں گے. او اجد علی النار ہدی، ہادی ملے گا، رہنما مل جائے گا. اور آتیکم بقبس منھا، کچھ آگ کا انگارہ بھی لے کے آئیں گے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم لوگ بھی تابلو. ٹھیک ہے نا بھائی. ابھی نبی تو نہیں تھے، کوئی کتاب نہیں تھی نا. اللہ تعالی نے جب وادی میں داخل ہوئے تو آواز آئی اخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. نکال دو جوتا، چپل نکالو وادی مقدس میں. اور جو کہتا ہوں، جو میں وہی تم کو کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھو. وہی آئی لیکن کتاب نہیں. وہی تو آئی لیکن کتاب نہیں. وہی آ گئی نا، وہی تو مل گئی. اور پھر کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ. اللہ، توحید بھی ضروری اور نماز پڑھنا بھی فرض. 2 فریضے اللہ نے دیے اور دونوں بغیر کتاب کے. اب اگر موسیٰ نماز نہ پڑھتے، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کتاب دی نہیں، ابھی کتاب نہیں تھی، لیکن وہی موجود ہے. آگے بڑھو. کبھی آپ لوگوں کو موقع مل جائے تو ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب گجران والا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. ان کی بڑے کتابیں ہیں اس سلسلے میں، حدیث کے حجیت پر. جب پاکستان میں لوگوں نے حدیث کا انکار کرنے والا فرقہ پیدا ہوا تو شیخ الحدیث نے بڑے رسالے لکھے، بڑی کتابیں لکھی. حجیت حدیث ضرور اس کو پڑھیں
تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے توحید قبول کرنا عقیدہ ہے نا بھائی؟ پتہ چلا عقیدہ بھی بغیر قرآن کے ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ عقیدہ توحید سے بڑا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب تو نہیں ہے لیکن وہی ہے۔ فاستمع لما یوحی، غور سے سنو کیا وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سورۃ طٰہٰ کی آیت، واقم الصلاۃ لذکری۔ نماز جیسا فریضہ عائد کیا جا رہا ہے، لیکن کتاب نہیں۔ وحی کی دوسری شکل کیا ہے؟ بغیر کتاب کی وحی۔ الحمدللہ۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ اب سیدھے جاؤ، کہاں؟ اب گھر چھوڑو، ماں بھائی بہن سب کو چھوڑو، پہلے کہاں جاؤ؟ پھر اللہ اکبر۔ پتہ یہ چل گیا یہ وحی جو ہے چاہے کتاب کی شکل نہ ہو، صرف بغیر کتاب کے اللہ جو حکم دیتا ہے وہی جس کو کہتے ہیں، اس میں غیروں کو دعوت و تبلیغ دینے کا فریضہ بھی شامل ہو گیا۔ اپنے تک نہیں، غیروں کو تبلیغ بھی اس کی کرنی پڑے گی۔ اور حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ بغیر کتاب کے کی ہے، کیونکہ کتاب تو ہی لیکن وہی موجود ہے۔ دوستوں گئے، ایک تو یہ بات، فرعون کو دعوت دی، نہیں سدھرا۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور جادوگر جب شکست کھائے تو بہت سارے لوگ الحمدللہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے نا بھائی۔ آخر جب مسلمان ہو رہے تو سب نماز وغیرہ تو پڑھتے رہے ہوں گے بھائی۔ ہاں؟ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا ایمانداری سے بتاؤ، توحید، نماز، تبلیغ، فرعون جیسے ظالم کافر کو دعوت دی جا رہی ہے، وہی تو ہے، لیکن کوئی کتاب نہیں۔ کتاب کب ملی بھائی؟ جب تک فرعون کے یہاں رہے کتاب نہیں ملی۔ پھر اور ایک مثال دے تو بات اور سمجھ میں آ جائے۔ فرعون نے جب بہت تنگ کیا، دیکھو یہی نقطہ یاد کرا، اچھی طرح سے یاد کر لو۔ وہی ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے؟ وہی کی، چاہے کتاب کی شکل میں ہو یا بغیر کتاب کے۔ آج جو فتنہ دنیا میں پھیلا، نہیں کتاب کی بات تو ہو سکتی لیکن حدیث میں ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا۔ ڈاؤٹ تو کیا نہیں، فلاں نے کہہ دیا تم اپنے باپ ہو کے 50 آدمی، تو اپنے باپ کا نہیں تو کیا ہم کو ڈاؤٹ ہے؟ ارے ڈاؤٹ زبردستی جو پیدا کیا جائے اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاؤٹ کہاں سے پیدا؟ ہر ڈاؤٹ اسے وہی رد کر دی جائے؟ نہیں، حدیث کا کیا اعتبار؟ حدیث کے معاملے یہاں وہی کا اعتبار ہے، کس کا؟ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ۔ ہمارے نبی آپ کے پاس جو کچھ ہم وہی بھیجتے ہیں آپ اس کی پیروی کریں۔ چلو، فرعون نے جب بڑا تنگ کیا تو ایک مرتبہ موسیٰ کریم اللہ نے تو وہاں کی آخر میں اللہ تعالیٰ إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ۔ اللہ اس سارا مسئلہ اس لیے بگڑ گیا، فرعون ظالم کو تو نے بڑا مال دیا، ہاں مال دیا، دل میں کبر و غرور تکبر آ گیا، کم وقت اللہ اب اور اسی کے ذریعے لِيُضِلُّوا عن سَبِيلِكَ، تیرے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اللہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ دو ہماری بد دعا ہے قبول کر لے، سارا معاملہ صاف۔ پہلی بد دعا، اللہ ان کم وقتوں کو مال چھین لے، پھر اس کے بعد سیدھے ہو جائیں گے، ان کو کبر اور غرور ہے۔ ارے یہ مسلمان اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو اسے غریب رکھتا؟ ارے اللہ راضی ہم سے ہے جو ساری دنیا ہم کو دے رکھی ہے۔ ہاں؟ نمبر 2 واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کم وقتوں کے دل کو ایسا سخت بنا دے،
فلا یؤمنو کہ اس وقت تک تیرے اوپر ایمان نہ لائے جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں. بدعا کی اللہ نے کیا کہا؟ قد اجیبت دعوتکما. اللہ اکبر، یہ وہی ہے. قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی بددعا کو قبول کر لیا میں نے. اللہ اکبر. پتا چلا موسیٰ پر وہی آئی کہ ہاں بس کر دو بددعا، تمہاری دونوں بددعائیں اور تمہارے بھائی کی کیوں؟ تم دعا کرتے تھے، موسیٰ ہارون آمین کہتے تھے تمہارے بھائی. قد اجیبت دعوتکما، دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا. اتنا سب ہو رہا تھا لیکن وہی نہ ابھی کتاب نہیں. کتاب کب ملی؟ جب فرعون کم وقت غرق ہو گیا، دنیا سے نیست نابود، جو کہتا تھا مسلمانوں کو ہم نکالیں گے. انہیں سوچے کہ مسلمانوں کو نکالنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس فرعون کو بھی دیکھا، آج کے فرعون کو بھی اللہ انشاءاللہ دیکھے گا اور آئندہ بھی فرعونہ کو دیکھے گا. مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج تک تو تاریخ یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے والے مٹ گئے، لیکن اسلام نہ مٹا نہ مسلمان مٹے. قیامت کی صبح تک ان کا رہنا ضروری ہے. بہرحال کتاب ملی، فرعون جب غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، نجات پائے. ایک عرصے کے بعد کتاب ملی. یہ تفصیل میں نے تھوڑی سی بتا دی صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. دوستو یہ نقطہ یاد رکھو کہ چاہے کتاب کی شکل میں ہو وہی اللہ کا پیغام، یا بغیر کتاب کے اللہ اپنے نبی کو وہی دے، دونوں ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. دوستو دونوں حجت ہیں اور دونوں میں سے کسی کا بھی انکار ہمارے لیے جائز نہیں اور کسی کی بھی ٹھکرانا نہیں، اور کسی میں شک شبہ کرنا ناممکن ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ نیند آ رہی؟ تھوڑا سا سمجھ گئے نا. یہ جب آپ نے سمجھ لیا اب آیت اتبع ما اوحی الیک الیک من ربک. پتا چلا پورا کا پورا دین ما اوحیا ہے. دین کس دو شکل میں ہے، کتاب اللہ کی شکل میں یا سنت رسول کی شکل میں، اور دونوں کیا ہے؟ وہی ہے. پتا چل گیا ہم مسلمانوں کا پورا دین A to Z، چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی چیز تک، یہ ہمارا پورا کا پورا دین وحی الہی ہے. اب وہ وحی الہی چاہے کتاب اللہ کی شکل میں ہو یا سنت رسول کی شکل میں، لیکن ہمارے اسلام و دین کا ایک چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ وہ بغیر وحی کے نہیں ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات دیکھیں، استنجا کرنا یہ بھی کوئی سکھلانے کی چیز ہے؟ یہ تو فطری چیز ہے نا بھائی، جانور بھی کر رہا ہے نا. لیکن جانوروں سے الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتایا، تو آسمان سے بدریے وہی. جب مشرکوں نے کہا، سنن ابی داؤد کی روایت، سلمان کیا تمہارا بھی نبی یار کوئی نبی ہے؟ کہا کیا ہوگا ہمارے نبی کو؟ ارے تمہارا نبی تو تم کو چھوٹے چھوٹے پیشاب کیسے کرنا چاہیے، قضاء حاجت کیسے، یہ ساری چیزیں بھی بتاتا ہے. یہ بھی کوئی بتانے کو سکھانے کی چیز ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا ویحکم بدبختو، تمہیں معلوم پڑتا ہے کہ تم سمجھتے ہو میرے نبی یہی بتاتے ہیں، یعلمنا کل شیء، ہمارا نبی وہ ہے جو ہمیں ہر چیز سکھلاتا ہے. صرف معاملہ نہیں کہا استنجا کا، یعلمنا کل شیء، ہمارا نبی تو ایسا باکمال ہے کہ ہمیں ہر چیز سکھلاتا ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز کا، عبادت کا، حج کا، زکوٰۃ کا. اور اتنا ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا کہ یہاں تک کہ استنجا کرنے کے لیے جاؤ جب بھی بائیں ہاتھ سے نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے. اور ایسے نہیں اٹھ جانا جب تک کہ اچھی طریقے سے صاف نہ کر لو، تاکہ کپڑا اور بدن بھی ناپاک نہ ہو. تو ہمارا دین، اس پورے دین کا دار و مدار کس پر ہے دوستو؟
وحی پر. اب جب سارا دین پورا کا پورا دین ہمارا وحی پر ہے تو اب ہمارے دین کی کوئی بات اس میں کوئی شک شبہ اور ڈاؤٹ والی بات نہیں. کیوں ڈاؤٹ ہوتی؟ جب ہمارا دین دنیا میں کوئی بناتا. ہمارا دین بنانے والا، ہماری تعلیمات مقرر کرنے والا ہے کون؟ اوپر. وما کان ربک نسیا، رب نہ بھولتا ہے اور نہ رب سے کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ رب سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے. تو ہمارا دین مذہب جو ہے وہ ٹوٹل وحی الہی ہے، کتاب اللہ سنت رسول کے شکل میں. اس لیے دوستو اب یہاں آئے دوسری چیز جو بڑی خاص ہے. اب ہمارا فریضہ کیا ہے دوستو؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کا کوئی فرمان، شریعت کی کوئی بات، یا آپ کہیں نص، بات کس کی چلے گی؟ کوئی بھی نصوص ہمارے کتاب اللہ سنت رسول کی، اگر ان کا ٹکراؤ عقل سے ہو تو ہمیں عقل کا علاج کرنا ہے، نہ کہ اپنا ہاتھ صاف کرنے لگے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر. آ گئی بات نا؟ یہی آج کا اصل موضوع ہے. سمجھو فتنے کے دور میں جہاں کوئی بات کتاب و سنت کی، نبی کے ادنا درجے کی سنت ہو، اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل کو میں نہ اترے، تو ہمیں علاج اپنے عقل کا کرنا ہے، نہ کہ حدیث کا آپریشن شروع کر دیں اور اس کا آپریشن کر کے اپنے پسند کے مطابق بنانا چاہیں. یہی مسئلہ ہے. نہ ہم اس کو انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس کو توڑ مڑوڑ کر سکتے ہیں. کیا؟ جب بھی ہماری سمجھ، ہمارے عقل، ہمارے فہم کے خلاف کوئی بھی بات آئے تو ہمارا کام ہے اپنے نفس کی اصلاح کر کے شریعت کے اس حدیث حکم کے تابع بنانا، نہ کہ بقول علامہ اقبال کے خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اب اگلا والا خطرناک جملہ ہے، وہ کلیات اقبال میں دیکھ لینا. خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. دوستو یحرفون الکلمہ مواضع، اسی لیے عقل کا اعتبار نہیں ہوگا. عقل کو کس کے تابع کرنا پڑے گا؟ اگر ایمان رکھ رہا ہے تو. اور اگر ایمان چھوڑنا ہے تو ساری دنیا ایمان چھوڑے بیٹھی، کوئی بات نہیں، آپ بھی بن جائے، ان کا ایک اضافہ ہو جائے گا. لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ کو تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے دوسری قوم کو یہ دولت عطا کر دے گا، وہ تمہارے جیسے بے ایمان نہیں ہوں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اب دو چار مثالیں دیتے ہیں دوستوں، بڑی عجیب سے ہیں. نمبر 1، حدیث سنی ہوگی دوستو، میں سمجھتا ہوں نبی کے بعد نہیں، انبیاء کے بعد، یاد رکھنا حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کائنات کے سب سے بڑے عقل مند، فہم و فراست والے جو لوگ تھے وہ اصحاب رسول ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دلوں پر نگاہ ڈالی، سب سے اعلیٰ درجے کے جو دل تھے اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیے. یعنی 1,00,000 کہتے ہیں نا 24,000 چن لیا. پھر دوبارہ نگاہ ڈالی، وہ 1,24,000، وہ جتنے نبیوں کے دلوں کو چنا تھا جو سب کے ٹاپ کے تھے، پھر اللہ نے ان پر نگاہ ڈالی تو نبیوں کے گروہ میں سب سے اعلیٰ درجے کا جس کا دل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا دل کن کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی سرداری اور خاتم النبیین کے لیے ان کو چن لیا.
مرزا کبھی نبی نہیں ہو سکتا، بدبخت. سمجھ گئے نا کیوں؟ خاتم النبیین ہے. اب جتنے نبی ہوں گے سب جھوٹے فراٹی ہوں گے، اور انہیں میں سے ایک بڑا فراٹی کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. اللہ اکبر. پھر تیسری مرتبہ اللہ نے نگاہ ڈالی نبیوں کے بعد، تو قیامت تک آنے والے لوگوں میں جتنے ٹاپ کے دل، خیر، برکت، تقوی، پرہیزگاری، صفائی ستھرائی، زہد کے لیے جتنے دل تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت و شاگردی کے لیے منتخب کیا. اس میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی تقریباً لاکھوں انسان یہ ہوئے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اعمقہم قلوبا، سب سے زیادہ علم نبیوں کے بعد اور فہم فراست جو تھے وہ ابو صحابہ کرام، ان سے زیادہ علم والا کوئی دوسرا نہیں تھا. لیکن اب آئے ان کا کردار. انسان ہے، کبھی انسان کے دل میں دوستوں کچھ باتیں آ جاتی ہیں تھوڑی سی، بھائی یہ ٹھیک ہے لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی. تو صحابہ سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ٹھیک ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری اگر نبی کے فرمان، نبی کا فرمان، اللہ کا فرمان، تو اگر اللہ اس کے رسول کی کوئی بات میرے ہمارا دماغ نہیں سمجھ پاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کا انکار کریں. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے عقل کی کوتاہی ہے یہ، اور یہی چیز آج اپنا لے سارا فتنہ ختم. اور بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے بھی ماشاء اللہ جسمانی طور پر بھی قوت اور ایمانی بھی، ویسے ہی مدینے کے گلیوں سے شیطان بھی بھگ جائے، عمر ادھر سے گزر رہا ہے، سمجھ گئے نا کیا پوچھ رہا. عمر فاروق حج میں آئے، جب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سارے لوگوں کی نگاہ. جب حجر اسود پر آئے لوگوں نے کہا چوم لو، اللہ اکبر، بوسا دو منہ سے. عمر فاروق نے کہا سنو یا حجر انی اعلم انک لحجر. دیکھا یہ ہے توحید، یہ ہے منہج، اور یہ ہے اصل میں ایمان. ہم تو ایک پتھر اس کو بھی چومیں گے، لیکن عمر فاروق کا واللہ انی لعلم انک حجر، اے کالے پتھر کو نہیں لوگوں کو سنانا مقصد تھا. یاد رکھو انک لحجر، تو نیرا پتھر ہی ہے بس، لا تضر ولا تسمع، تنفع، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان، نہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے، نہ کسی کی چھین سکتا ہے، نہ کسی کو صحت دے سکتا ہے، نہ کسی کو بیماری. لیکن بس دل تو نہیں چاہتا، پتھر کی پوجا ہی سے توبہ کیے ہے اور پھر آج گردن تیرے سامنے جھکائے، دل تو نہیں چاہتا. واہ، دل تو نہیں چاہتا. لوگ بھی کھڑے، ارے عمر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر چوما. کہتے ہیں لیکن اس لیے چوم رہے ہیں، یہ عمر کی سمجھ ہے کہ کچھ فائدہ نہیں، لیکن نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے عمر تو بھی چومنے پر موجور ہے. دیکھا آپ نے، یہ ہے توحید. اور یہیں سے ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا دو ہی پتھر ہیں جو دونوں مکے میں ہیں. کہاں ہیں؟ سمجھ گیا ہے؟ اب اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دو پتھر حجر اسود و مقام ابراہیم، دونوں اللہ نے مکے میں نازل کیا ہے. وہ پاک پٹن میں جنتی دروازہ ہو جائے. ذرا دیکھا، مکے میں تو پتھر اور پورا دروازہ کہا گیا جنتی. ارے لوگو، میڈ ان پاکستان، کیوں اس کو تم جنتی دروازہ کہتے ہو؟ سمجھ گئے نا، یہی ہے شرک اور کفر کا دروازہ. عمر فاروق جیسی ان سے عبرت و نصیحت. اے لوگو، یہ نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہے. اللہ کی قسم ذرا بتاؤ عمر فاروق کا قول، جب حجر اسود اور مقام ابراہیم جنتی پتھر ہو کر کے اللہ نے فرمایا، اللہ سنے، نظر الحجر الاسود والمقام من الجنہ،
جنت سے 2 ہی پتھر اللہ نے آج تک زمین پر اتارا ہے، ایک مقام ابراہیم، دوسرے حجر اسود۔ جب یہ حجر اسود کسی کو نقصان و فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو ہمارے یہاں نہیں، یہ انگوٹھی پتھر بیچنے والے کے ہاں جاؤ تو ظالم کیسا ایمان کا لٹیرا لوٹتا ہے۔ یہ پتھر ہے، اگر اس کے انگوٹھی بنائے تو رزق میں برکت، کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کرو گے تو بیماری سے عافیت، یہ کرو گے عمر میں درازی۔ پتا چلا کہ ساری خدائی پتھر بیچنے والے کے بعد جو دکان میں پتھر ہے انہی میں آ گئی۔ اب اوپر والے کی ضرورت نہیں، اولاد لینا دینا سب کہاں گیا؟ اس پتھر کے اندر۔ میرے بھائی اسی چیز کو یاد رکھیے گا، جب 2 پتھر جنتی ہیں وہ نقصان اور فائدہ نہ کسی کو لے سکتے ہیں نہ کسی سے چھین سکتے ہیں، تو دنیا میں کوئی درگاہ ہو یا کوئی اور چیز، کوئی پتھر یا کوئی لکڑی نہ کسی کو کچھ لے سکتی ہے نا۔ اسی لیے وہاں جائے تو دینا ہی پڑتا ہے، کبھی لینا نہیں۔ ایک ہندو دبئی مارکیٹ میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہندو تھا، مسلمان، بیچارہ کاروبار کیا نقصان، کئی سال نقصان، تو جہاں گیا تو کسی نے کہا صاحب آپ ہندوستان چلے جائیں اجمیر، یہاں سے جائیں گے غریب، لیکن وہ غریب نواز ہیں، جو بھی وہاں گئے پھر پاکستان جانے کی ضرورت نہیں، لوٹ کے دلی آؤ گے تو آنے کے پہلے تمہاری ساری غربت 25 سال کی دور ہوگی۔ اور قسمت کا مارا چلا گیا پاکستانی انڈیا کے اندر، گیا لوٹ کر کے آیا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے بھیجا تھا وہاں گیا، کہا کہ اللہ کی قسم تم کہتے وہاں دیتے ہیں، اللہ کی کرم دلی ایئرپورٹ سے اتر کر کے اجمیر اسٹیشن سے درگاہ تک گیا خواجہ کے ہاں، ہم نے دیکھا اللہ کی قسم سب لینے والے ہیں، کوئی دینے والا، اور کہا اسٹیشن جتنا اندر گھستا گیا اتنا ہی زیادہ لینے والا بیٹھا تھا۔ دوستو یہ نقطہ یاد رکھو، عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ انک لا تضر ولا تنفع۔ حضرت عمر نے سیدھے سادہ کس کی بات قبول کر لی دوستو؟ اللہ رسول۔ یہی ہے، کبھی ہماری عقل یا ہماری سمجھ میں کچھ فرق آئے تو اس کا آپریشن نہ کرنے لگے، اپنے عقل کے مطابق اس کو نہ بنانے لگے، بلکہ سوچیں کہ ہماری عقل کی کچھ کمی ہو سکتی ہے، سمجھ کی، کیوں؟ یہ جو ہے اوپر والے سے آیا ہوا ہے، اوپر والے کی بات ہو سکتا ہے، ہم سے سمجھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کے حق ہونے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے دوستو، صحابہ کا دستور، واللہ یہ مثال دے رہے ہیں اور سوچو کہ آخر کیسے صحابہ کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر اور اللہ کے رسول تینوں کا واقعہ، اور ممکن ہے تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے، لیکن یہی سن لینے کے بعد سارا مسئلہ صاف۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہجرت کے 6 یا اکثر قول کے مطابق 7ویں سال صلح حدیبیہ، صلح جانتے ہیں، صلح حدیبیہ یہ جنگ نہیں، اس کا نام رکھا گیا صلح۔ واللہ آپ لوگ الحمدللہ دینی مزاج کے رکھنے والے اگر اس قصے کو سن لیں تو انشاءاللہ آئندہ کبھی کتاب و سنت میں کوئی کیڑا نکالنے کے بجائے فوراً اپنا سر جھکا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ 3-4 واقعے ہیں صلح حدیبیہ، جس کا اختصار ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہجرت کے 7ویں سال یا 6 سال کے آخر میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، یہی حدیث ہے نا، خانہ کعبہ کا طواف کر، آپ نے بیان کر دیا لوگوں سے، لوگوں آج میں نے بڑا عظیم الشان خواب دیکھا، کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اتنا سننا تو صحابہ کرام بالکل اسی وقت چلیں گے، کیوں؟
ابراہیم خواب میں دیکھیں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو بیٹا ذبح کر ڈالیں، ہم لوگ عمرہ بھی نہیں کر سکتے؟ چلو بھائی، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، آنن فانن لوگ تقریباً 1,500 کے لوگ قریب ہو گئے، قریب تیار ہو گئے باقاعدہ۔ ابھی مکہ کفار مکہ کے قریش مکہ کے ہاتھ میں تھا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ آپ جا رہے تھے، اور سب کا خانہ کعبہ کا لگاؤ ایک عرصے سے منقطع تھا، آج بڑی خوشی نکل گئے سب، اور وہاں جانور نفلی طور پر جانور بھی ذبح کرنا عمرے میں بھی ہے، لے کے جا رہے تھے احرام کی حالت میں۔ مکے کے قریب جب پہنچے یہ خبر مکے والوں کو مل گئی، مکے والوں نے سوچا نہیں آنے دیں گے، تقریباً 200-300 کا کہ جنگجو لے کر کے خالد بن ولید مدینے سے جو راستہ مکے میں داخل ہوتا ہے وہاں کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں جانے دیں گے۔ اور صحابی کرام اتنے جذبات میں تھے خانہ کعبہ کی محبت میں کہ کوئی لوٹنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ یہاں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا، وہ پیچھے ہو گئے تاکہ مکے والوں کو پتا نہ چلے۔ پیچھے آ کر کے مدینے سے جو راستہ جدہ گیا ہوا ہے اس راستے پر آپ چلے گئے کہ کفار مکہ جو راستہ مدینے سے مکے میں داخل ہوتا ہے یہاں رکاوٹ ڈالیں، ادھر رکاوٹ ڈالیں، ادھر سے مکے میں گھس جائیں گے جدہ، پھر جدہ سے جو راستہ مکے میں داخل ہوتا ہے وہاں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول اتنا لمبا سفر طے کریے، جیسے جدہ سے جو راستہ مکے میں داخل ہونا لگا ہوتا ہے اس راستے سے شمیسی حدیبیہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پہنچے تو کفار مکہ وہاں بھی تیار کھڑی تھے، رکاوٹ ڈال دی، مخبری ہو گئی تھی۔ اب نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آپ نے مصالحت کے لیے بڑی کوششیں کی، چلے جاؤ بھائی، سارے لوگ گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصالحت کی بات نہ بنی۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ ہم لوگ صرف عمرہ کریں گے اور احرام کی حالت لڑنے نہیں آئے ہیں، کوئی چھڑکانی نہیں، احرام باندھے، دیکھو ہم جانور وہاں سے لے کر کے آئے ہیں، ثبوت ہے کہ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، بس کیا ہے طواف کرنا، لیکن مکہ میں نہیں، ناممکن ہے کہ آپ جائیں۔ بڑی بات چیت آگے بڑھی تو ایک صحابی تھے سہیل ابن عمرو، کیا نام یاد؟ سہیل ابن عمرو، سہیل آئے، بڑی عثمان بن عفان ناکام ہو گئے اور سارے لوگ، اللہ رسول بہت پریشان، سامنے سے سہیل آتے ہوئے نظر آئے تو حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام اچھے ناموں سے پھال لیتے تھے۔ جب سہیل نظر آئے تو مشرک تھے، آپ نے فرمایا جا سہیل سہل اللہ امرکم، سہیل آ رہا ہے، سہیل نامی، سہیل کے معنی سہیل، اب انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالی ہمارا معاملہ بھی آسان کر دے گا۔ آگے بات چیت ہوئی، نہیں بالکل ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا ہماری طرف سے، لیکن نہیں مانوں گا۔ تو اس موقع پہ 4 باتوں پر مصالحت ہو گئی۔ کتنی باتوں پر؟ یہ 4 دفعات تھیں جس پر اللہ کے رسول نے مکے والوں سے مصالحت کر لیا کہ ہاں صلح کر لو، جھگڑا نہ ہو۔ نمبر 1 یہی ذرا سنیں، اور پھر اتنے بڑے بڑے لوگ جن کا علم عقل دنیا میں سب سے بڑی، ان کی مرضی کے خلاف بات پڑی تو وہ بھی کہتے نہیں ہم اپنے رائے کا علاج کریں گے لیکن نبی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ بہرحال اب وہ 4 چیزیں سنا ہے، کبھی یاد ہے؟ نمبر 1، پہلی دفعہ آپ لوگ ان سال واپس جائیں، آئندہ سال آئیں اور حج عمرہ کر کے واپس جائیں، عمرہ کر کے واپس جائیں۔ ان سال تو بالکل ناممکن ہے۔ اب ذرا سوچو، اتنے جذبات میں، وہ بھی عمر ساتھ میں ہوں، سمجھ گئے نا، عمر ساتھ میں ہوں، اللہ رسول ٹھیک ہے نہیں
ساری جذبات خانے کعبہ کا طواف کریں گے، لیکن بس اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک. نمبر دو ایسا کریں کہ آپ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آپ کے ساتھ ملنا چاہے تو آپ کے ساتھ مل جائے، اور ہمارے ساتھ کوئی ملنا چاہے تو ہمارے ساتھ مل جائے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے چلو، یہ بھی قبول کر لیا. نمبر 3، 10 سال تک ہماری اور آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، باقی کیا رہ گئی؟ اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے ہاں بھاگ کر کے چلا جائے تو آپ کو لوٹانا پڑے گا، ہم پکڑ کے لائیں گے اس کو، آپ کو لوٹانا پڑے گا. اور آپ کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آ جائے تو نہیں لوٹاؤں گا. آئی بات سمجھے نا؟ کوئی ہمارا آدمی مسلمان ہو کر کے آپ کہاں چلے ہیں؟ آپ کے مدینہ، تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، ہم لائیں گے اس کو. لیکن آپ کا کوئی آدمی مرتد ہو کے ہمارے یہاں آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. اللہ سنا کوئی کہا، اللہ سنے فرمایا کوئی بات نہیں. ہو گئی بات. پھر مغرب کتنے بجے؟ 6:20. اچھا ٹھیک ہے. پھر ذرا سنو، یہ شرط کیا ہے؟ آپس میں ہمارا کوئی مسلمان ہو کے آپ کے یہاں گیا تو ہم پکڑ کے لائیں گے اس کو اور واپس کرنا پڑے گا. اور آپ کا کوئی آدمی ہمارا کوئی آپ کے ہاں، آپ کا کوئی مرتد ہو کیا تو نہیں واپس لوٹائیں گے. چلو بھائی. آپ نے فرمایا علی، یا علی نہیں کہا، کیا بولا؟ علی آؤ اکتب. پیپر منگایا گیا، لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ. پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ گئے نا؟ جیسے حضرت علی نے کہا بسم اللہ الرحمن لکھنا چاہا، سہیل نے کہا ہم نہیں صلح کریں گے. دیکھو اتنی بالکل نہیں صلح کریں. فرمایا کیوں؟ کہا جائے تو سارا جھگڑا ہے. آپ کہتے ہیں کیا رحمان، ہم رحمان کو نہیں مانتے، رحیم کو مانتے ہیں لیکن رحمان کو. اللہ سنو بھائی چل تیری بات، اللہ اکبر، تیری بات. علی رحمان کو کہتے. پھر کیا لکھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحیم لکھو، لکھ لو. پھر بات کس کی اونچی ہو رہ گئی؟ کافر کی. بظاہر نبی کی بات نیچی. پھر اگلی سطر ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ. کہا بس نہیں صلح ہو سکتی. فرمایا کیوں؟ کہا یہ تو سارا جھگڑا ہے، آپ رسول کہتے میں آپ کو جھوٹا کہتا ہوں، اس میں رسول اگر لکھیں تو مصالحت نہیں ہوگی. اللہ. آپ نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا دو. اللہ اکبر. ہمارے نبی کو ذرا دیکھو، رواداری. اور پھر آخر میں کچھ سے کچھ سننے کے بعد پتا چلے کہ واقعی نبی جو کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ جانتا ہے کس میں کیا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم. اس آیت پہ یاد رکھو. 1400 صحابہ کرام ایک طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سارا ہم جھک کر کے ان کافروں کے سامنے ہم جھکیں گے؟ ہم اپنے سینے پر چڑھ کے ان سے بات بنوائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش رہو. علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، مٹا دو. مٹا دیا. قرارداد ہوئی. اللہ اکبر. حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ السنا علی حق، ہم لوگ حق پر نہیں ہیں. آپ نے فلا تم حق پر ہو.
ہؤلاء نتنا، یہ نجس یہ باطل پر نہیں ہے، 100% وہ باطل پر ہیں. یا رسول اللہ الست رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ بالکل. جب سب حق پر ہے تو کیا جنگ بدر میں ان کو پٹائی نہیں کی ہے میں نے؟ جنگ خندق میں نہیں بھگایا ان کو؟ سب کچھ ہے. تو اللہ رسول پھر اتنا دب کر کے کیوں آپ ان کم وقتوں سے صلح کرتے ہیں؟ کینسل کریں اس کو. یہ مشرکین بت پرست دباؤ ڈال کر کے ہم سے صلح کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی صلح بٹائیں ان کو کم وقتوں کو. پھر علامات ہوتی ذلتا دینا آتا، یہ اسلام کی توہین کہ شرک اوپر اور اسلام نیچے، کیوں ہم اسلام کو ذلیل کریں؟ ایک جملہ رہا، آپ نے کیا فرمایا؟ عمر یہ اوپر والے نے حکم دیا ہے، میں اوپر والے کی نافرمانی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ عمر فاروق نے کیا نہیں تو اچھا ٹھیک ہے ہم الگ جماعت بنا لیں گے. آج تو یہی، آج سارے اختلاف کے علاج کیا ہے؟ ہم اکیلے. یہ بزدلی ہے؟ نہیں، عمر میرے ہاتھ میں نہیں، یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ابھی بھی عمر فاروق کو غصہ ٹھنڈا. عمر فاروق کہاں ٹھنڈے اتنی جلدی؟ اٹھے، تلوار لیے ہیں اور سیدھے پہنچ گئے ابو بکر کے پاس. ابو بکر تم نے سنا نہیں؟ کیا ہوا؟ کہا یہ باتوں پر اللہ رسول نے مصالحت کر لی. کیا اللہ کے رسول یہ نہیں فرمائے تھے کہ ہم خانے کعبہ کا طواف کریں گے؟ ہم کیوں لوٹے بغیر خانے کعبہ کا طواف کیے ہوئے؟ اور کیوں ہم اتنے شریر دب کر کے سینے پر چڑھ کے اپنی مرضی کی مصالحت کریں گے؟ کم وقت ہم کیوں راضی ہوں؟ صدیق اکبر کہا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک بڑی بات عجیب سے نقل کی. واللہ کہتے ہیں صدیق اکبر کا معاملہ رسول اللہ سے ویسے ہی ہے جیسے آئینے میں کے سامنے کھڑے ہو تو ایک تو تم رہتے ہو، تمہاری کاپی دوسری کدھر رہتی ہے؟ کہتے ہیں ایک تو رسول ہے اور دوسرا رسول کا آئینہ ہے، تصویر، وہ ابو بکر ہے. ابو بکر نے کہا اللہ رسول ایسے مصالحہ، ہاں اللہ رسول نے ایسے مصالحہ کیا. کہا ابو بکر رسول نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہوگا، اگر وصیت کیا ہے ایسی مصالحت کے دب کر کے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے رسول کبھی اللہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس لیے عمر اسی میں ہماری تمہاری خیر ہوگی. یہ بات ہو گئی. عمر فاروق نے بھی کہا چلو بھائی جب اللہ کا حکم ہے کیا کر سکتے؟ ذرا سوچو، عمر کی عقل ہے، عمر کا جوش، یا آپ کہیں عمر کی دینی غیرت، اور عمر کے سینے میں جو ایمانی شجاعت تھی، وہ اس فیصلے کو قطعاً قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی. لیکن عمر نے سب واپس لے لیا. کیوں؟ ہم کیسے نہیں کر سکتے؟ نبی نے کیا، اور نبی نے کیا تو اوپر والے کے حکم سے کیا. بس ختم کر دیں. چلو بھائی انشاءاللہ نماز کے بعد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.